نہیں ویسے تو ہے تو نہیں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں، ویسے ہے تو نہیں نا، کیا یزید کی محبت تو نہیں ہے اتنی کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اجازت دیتے ہیں، اتنی کہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اجازت دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اس سے محبت ہے صحیح، جتنی اللہ کے رسول اجازت دیتے ہیں اس سے زیادہ چاہتا ہوں جان ایک منٹ ان کی بات اگر مکمل، یہ بات یہاں کریں گے میں جاننا چاہتا ہوں، ٹرانسمیشن جتنی مرضی ہو جائے جاننا چاہتا ہوں، میں پھر یہ نہیں کہیے گا کہ جب ہماری طرف سے جواب آئے گا اور باقاعدہ طور پہ پھر میں نہیں کوئی رو رہا اب ان کی بات تو سنیں، نہیں وہ اب یزید کی بات یہ چھیڑیں گے تو پھر میں نے کہاں چھیڑی ہے؟ میں ان سے کر لوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب جی پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے ان کو موقع دیا تھا فضائل علی بیان کرنے کا، جی، اور کل کی طرح آج بھی انہوں نے سوائے جو روایات مولا علی کی شان میں آئیں ان کو رد کرنے کے ان کے پاس توفیق نہیں ہوئی ہے کہ یہ شان علی میں کچھ بیان کر سکیں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہمیں یہ نہ کہیے گا، یہ کروڑوں لوگ دیکھ نہیں رہے کہ محبت کیا ہوتی ہے اور بغض کیا ہوتا ہے، میں اس فتویٰ نہیں لگا رہا، لیکن یہ لوگ پاگل نہیں ہیں، وہ لیکن انہیں بغض نہیں ہے، بغض میں اس طرف نہیں جا رہا، وہ میں نہیں کہہ رہا، میں اب انہوں نے جو کہا ہے، جس ابراہیم بن حسن کو آپ نے کہا ہے، امام ابن حبان نے اس کو سکہ لکھا ہے، اور یہ بات مجمع الزوائد کے اندر اسی حدیث جو میں نے حوالہ دیا اس میں امام حیثمی نے لکھا ہے۔ امام حیثمی اتنا بڑا محدث ہے کہ اس کے سامنے علامہ ابن جن لوگوں کے آپ نے نام لیے اور ابن جوزی ابن تیمیہ، اور میں نے بڑے واضح طور پہ عرض کر رہا ہوں امام ابن جوزی اور علامہ ابن تیمیہ کے بارے میں ان کے شاگردوں نے اسی حدیث کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا ہے۔ مثلا ایک محدث نے کہا کہ علامہ ابن تیمیہ نے قاضی ایاز نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام قاضی ایاز مالکی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ اس پر علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ قاضی ایاز اس حدیث کو صحیح قرار دے رہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں مجھے ابن تیمیہ پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اتنے بڑے محدث کی اس روایت کو جو کہ حسن اور صحیح سند کے ساتھ ہے، اس کو وہ کہہ رہے ہیں لاس للو، اور یہ اصول حدیث کے اندر کہ جس روایت کو ابن جوزی اور ابن تیمیہ اگر وہ موضوع کہیں تو اس کو ملا علی قاری نے شرح شفا کے اندر لکھا، اسی کو امام اجلونی نے، امام جوزقانی نے، علامہ ابن مردوی نے، اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، اور یہی بات امام سخاوی نے مقاصد الحسنہ کے اندر، اور یہی جو حوالہ میں عرض کر رہا ہوں اس کو امام طبری نے، امام قرطبی نے، اس کے علاوہ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی نے اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے، اس طرح کے اگر میں گنوں تو یہ سینکڑوں محدثین ہیں، سینکڑوں امام زرقانی نے، سینکڑوں امام زرقانی نے، زرقانی شریف جو شرح زرقانی ہے اس میں علامہ ابن تیمیہ کا زبردست کر کے رد کی ہے، اور اس حدیث پر امام جلال الدین سیوطی نے پوری کتاب لکھی ہے، اس حدیث کو ثابت کیا۔ اب ایک یہ حدیث آ گیا مسئلہ اس کا جو جناب نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام کے مسئلے جمہوریت سے حل نہیں ہوتے ہیں، جمہور علماء کے اور ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے، یہ بات فضیلت میں عبرانی شریف جو اس کو روایت کرنے والا ہے جب وہ ضعیف کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں امام ابن حبان سکہ ہے، یہ حدیث اس کو 3 سندوں سے ذکر کیا امام طبرانی نے، اور اس کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں اس کی 2 سندوں پہ کلام ہے، تیسری سند کے سارے راوی صحیح کے راوی ہیں سوائے ابراہیم بن حسن کے، اور وہ بھی سکہ ہے، امام ابن حبان نے اس کو سکہ قرار دیا، اور جو دوسری سند حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے امام ابن مردوی نے اس کو روایت فرمایا، اس کے حوالے سے اس پر محدثین کرام سوائے جو 3-4 نام آپ نے لیے ہیں جو کہ متشدد لوگ ہیں، اور ابن تیمیہ بالکل ہیں متشدد لوگ ہیں، ابن تیمیہ، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ملا علی قاری کہہ رہے ہیں، ملا علی قاری کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ متشدد ہیں، ان کی جرح جو حدیث کے اوپر وہ کریں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وہ آدمی ہے کہ جو حدیث کے اندر بالخصوص متسائل ہے، ہر وہ حدیث کہ جو آل بیت اطہار کی شان میں آتی ہے علامہ ابن تیمیہ اس کے حوالے سے قابل قبول نہیں ہے۔ اس آدمی نے متواتر درجے کی روایت من کنت مولا فعلی المولا اس کے اوپر بھی کلام کیا جس پر اس کے شاگرد آج ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو متشدد کہہ رہے ہیں، بالکل متشدد ہیں، امام ابن تیمیہ کا پورے احناف پر اتنا بڑا احسان ہے، امام ابن تیمیہ حدیث کے اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ شاتم رسول کے مسئلے پر سب سے پہلے
کفر کا فتویٰ، قتل کا فتویٰ امام ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں دیا، اس سے پہلے اور سارے حنفی اس کے ارے بھائی اس کے احسان مند ہیں، آپ اور کیا آج کہہ رہے ہیں ان اس کا کتابوں فتویٰ کی صحابہ بنیاد کرام نے دیا ہوا ہے، ہم ابن تیمیہ کے ایسی فتوے بات پر نہیں نہیں جاتے ہے۔ ہیں۔ امام ابن تیمیہ اور اگلی رحمۃ بات اللہ علیہ یہ کا ہے ایک مقام کہ اگر 10 کلو انہیں اگر 10 کلو ڈاکٹر صاحب دودھ کے دیکھیے علامہ اخلاق ابن ہے، تیمیہ یہ انداز ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی 170 سے زائد محدثین نے تدلیل، تفسیق اور تکفیر کی ہوئی ہے۔ ابن تیمیہ کی اب علمی بات کریں، برداشت کریں۔ علامہ ابن تیمیہ نے نبی کی آل بیت کی حدیث کے حوالے سے، یہ میں نہیں کہتا، مجھے کیا کہہ رہے ہو، امام سیوطی کہہ رہے ہیں، امام زرقانی کہہ رہے ہیں، امام اللہ علی قاری کہہ رہے ہیں، نام ایک لسٹ بنا کے یاد کی ہوئی ہے، فلانا کہہ رہے ہیں، فلانا ایسے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو چیزیں تمہیں پسند ہوں وہ قبول ہیں، آل رسول کی شان میں تمہیں حدیثیں قبول نہیں ہیں۔ صرف فتاویٰ جو 40 جلدوں پر مشتمل او بھائی آدمی آج ہم پڑھ بھی نہیں سکتے، آج 70,000 جلدوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، سارے کاموں اگر کے ساتھ آپ ایک من دودھ میں تھوڑا سا پیشاب ڈال کے کہہ دیں ان کا کوئی بھی فیلڈ علامہ ابن تیمیہ کے اوپر میں نے جرا حوالہ دیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب علامہ ابن تیمیہ عالم اسلام کی سب سے زیادہ، پوری تاریخ اسلامی میں علماء میں سب سے زیادہ متنازع ترین شخصیت ہے۔ اس کے خلاف پڑھیں، میرے اس کے اوپر مقالہ ہے، میری کتاب ہے، اس کو پڑھیں، آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی، آپ اس کا جواب دیں۔ اچھا اب مفتی صاحب مختصر سی بات ڈاکٹر صاحب، ہم کلوز پوائنٹ اپ کرتے ہیں۔ آج کم از کم یہ ہم بڑے پرامن آ رہے تھے، ایک چیز آ رہی ہے، خیر ابھی بھی ہم نے کوئی کسی دوسرا نہیں ہے، علمی بات ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ تو کم از کم آج عوام کو پتہ لگ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے خود بیان کرنا تو چھوڑو، اگر کوئی دوسرا صحیح حدیث بھی بیان کرے تو حدیث کا رٹ لگانے والے، ان کو تو چاہیے تھا جب میں نے اتنے حوالے دیے کہ یہ صحیح ہیں، یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ شان علی میں ہیں اور شان علی ہضم نہیں ہوتی، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے اوپر فتوے لگتے ہیں۔ اور آج اور پھر یہی حضرات ایسے لوگوں کے امامت کے قائل ہیں جنہوں نے کعبے کو جلایا، اس کی طاعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واجب مانتے ہیں، حالانکہ دوسری طرف یہ ان کی کتابیں بری پڑی ہیں۔ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے نصوص امامت سے حدیث ثقلین ہے، حدیث ولایت علی ولی کل مؤمن من بعدی، علی علیہ السلام كنفسی وانفسنا وانفسکم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، من اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی ومن عصاہ فقد عصانی۔ یہی احادیث اگر ابو بکر عمر کے لیے ہوتی نا، یہ دن رات اس کا گن گاتے کہ دیکھیں یہ ان کے خلافت منصوص ہے، ان کے اپنے خلفاء پر ان کی امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، کسی کو امام کیسے بنتا ہے اس کا بھی کوئی نص نہیں ہے، اور اس کے باوجود کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دین، ہمارا دین کامل۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انہی جیسا، انہی کے صفات کا حامل ہی ان کا جانشین بن سکتا ہے، یہ بہت واضح بات ہے۔ یہ قبلہ آج ہمیں بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ خلفاء جو اپنے محارم سے زنا کرتے تھے، وہ خلفاء جو اپنے بھائیوں کے ساتھ لواط کرتے تھے، میں ان کی کتابوں سے دکھاؤں گا کہ وہ کیسے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میرا نام حسن اللہ یاری ہے، آپ شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں، آپ آ جائیں یہاں پر، ہم صرف آپ کے مصادر سے بات کریں گے، ابو بکر عمر کے دامن سے آپ کفر کا طعن پاک کریں، ان کا اسلام ثابت کریں، میں یزید معاویہ کا کلمہ پڑھوں گا اور میں پاکستان آؤں گا کہ آپ مجھے ذبح کر دیں۔ ہم ابو بکر عمر عثمان عائشہ پہ بات کرتے ہیں، معاویہ کی باری نہیں ہے، آپ آ جائیں ابو بکر پہ بات کرتے ہیں، عمر پہ بات کرتے ہیں، معاویہ کو ہم پیغمبر مانیں گے، معاویہ کو ہم ملک مانیں گے، تم آ جاؤ ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو، عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، بسم اللہ، آپ میں ہے کوئی مرد، آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے، مسلمان ثابت کرو، میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا، میں کلمہ پڑھوں گا معاویہ، پھر یہ بہانہ نہیں کر کہ آپ پاکستان آ جاؤ ہم مناظرہ کریں گے، نہیں، مناظرہ آن لائن ہوگا، انٹرنیشنل سطح پر سب لوگ دیکھیں گے لائیو طور پر۔ اگر آپ نے کہا کہ آپ پاکستان آ جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قبول کر چکے ہیں کہ آپ ابو بکر عمر کی دامن سے کفر کا دبہ